تمام قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی تعریف و توصیف، ہر قسم کی بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ذات کی پہلے سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، جس ذات کو کوئی زوال نہیں، جس ذات کو کوئی فنا نہیں۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کو رب العزت نے ہمارے لیے اسوہ، نمونہ اور ہر معاملے میں آئیڈیل مقرر فرمایا۔ معزز سامعین، سورۃ الملک کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العزت کی ذات جس نے موت اور زندگی اور موت کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون عمل کے اعتبار سے بہتر ہے، تاکہ دیکھے کہ تم میں سے کون زیادہ بہتر عمل کرنے والا ہے۔ وہ العزیز الغفور، اور اللہ رب العزت اور وہ ذات انتہائی زبردست اور بہت ہی زیادہ بخشنے والی ہے۔ معزز سامعین، آخرت پر ایمان کے 6 اصولوں میں سے، 6 بنیادوں میں سے ہے۔ حدیث جبریل سبھی کو یاد ہوگی کہ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، کہ اللہ رب العزت پر ایمان لانا۔ ایمان کیا ہے؟ جب جبریل علیہ السلام نے امت کو دین سکھانا چاہا تو جو سوال کیا اس میں ایک سوال یہ بھی تھا، جو سوالات کیے ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ ایمان کیا ہے؟ فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ رب العزت پر ایمان لاؤ۔ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، وکتبہ، اور اللہ رب العزت کے نازل کردہ کتابوں پر ایمان لاؤ، ورسلہ، اور اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لاؤ، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، والقدر خیرہ وشرہ، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ معزز سامعین، اس میں اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ارکان میں سے جو چیزیں ذکر کی ان میں سے ایک چیز ہے الایمان بالآخرہ، آخرت کے دن پر ایمان۔ اور آخرت کا معاملہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ موت سے شروع ہوتا ہے۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت، ایک ایسا جام کہ جسے ہمیشہ، جسے ہر شخص کو پینا ہے، ایک ایسا کڑوا جام جسے جو ہے ہر شخص کو پینا ہے، ایک ایسا دروازہ جس میں ہر شخص کو داخل ہونا ہے، جس سے کسی کو چھٹکارا نہیں۔ اس کے لیے اگر ہم قرآن اور حدیث سے دلیلیں نہ بھی پیش کریں تو کوئی بھی دنیا میں رہنے والا عقل مند شخص موت کی حقیقت سے انکار کر نہیں سکتا۔ موت اللہ رب العزت نے ہر شخص کے لیے لازم رکھی ہے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اس دنیا میں رہنے والی ہر چیز فانی ہے، ہر چیز پر فنا لاگو ہونے والی ہے، ہر چیز نیست و نابود ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے۔ وہی ایک ذات ہوگی جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت نے آخر اس زندگی اور موت کو پیدا کیوں کیا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ دیکھیں کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے۔ اور جب آدمی کو یہ حقیقت یاد رہتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جہاں زندگی مقرر کی ہے وہیں آخرت کو، وہیں اللہ رب العزت نے ہم پر
موت کو بھی لکھ رکھا ہے, موت کا وقت بھی مقرر کر رکھا ہے, تو آدمی بہتر عمل کرتا ہے, آخرت کے لیے تیار رہتا ہے, آخرت کے توشے کو تیار کرتا رہتا ہے. لیکن جب اس حقیقت کو بھول جائے, جب اس حقیقت کو بھول جائے, جب اس چیز سے غافل ہو جائے, تو وہیں سے اس کی خرابی شروع ہوتی ہے, وہیں سے وہ دنیا کی محبت میں ملوث ہو جاتا ہے, وہیں دنیا کی محبت اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے شہوتیں, خواہشیں, یہ ان کے لیے مزین کر دی گئی ہیں, اور خواہشوں اور فرمائشوں اور اسی طرح اس کی جو ہے دن رات کی طلب جو ہے, ان میں کئی چیزیں اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ذکر کیا کہ عورتیں لوگوں کے لیے محبوب کر دی گئیں, سونا چاندی محبوب کر دیا گیا, گھوڑے اور گاڑیاں محبوب کر دی گئیں, ان کے لیے زمین اور جائیداد محبوب کر دی گئیں. یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے ذکر کرنے کے بعد فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا, یہ دنیا کا تھوڑا سا سامان ہے, یہ دنیا کا تھوڑا سا سامان ہے. اور دنیا کیا ہے؟ متاع الغرور, دھوکے کا سامان ہے. آج ہے کل چلے جائے گا, آج ہے کل چھن جائے گا, آج ہمیں عطا کیا ہے اللہ رب العزت نے کل لے لے گا, آج یہ ہمارے پاس ہے کل جو ہے ہمارے وارثین میں تقسیم ہو جائے گی یہ دنیا. چاہے جتنا بھی جمع کر لیں, چاہے جتنا بھی لوٹ لیں, چاہے جتنا بھی اپنے پاس محفوظ کر لیں, یہ چیز محفوظ رہنے والی نہیں, کل کے دن ہم سے چھوٹنے والی ہے. اور اس کے تعلق سے قرآن کریم میں اگر ہم نظر ڈالیں کہ موت کی کیا حقیقت ہے اور موت کس طرح جو ہے ہر شخص کو اس کا مزہ چکھنا ہے, تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. کئی جگہ پر جو ہے اللہ رب العزت نے موت کو یاد دلایا مختلف الفاظ میں. اللہ رب العزت نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. فرمایا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, اور ہم تمہیں شر اور خیر کے ساتھ, اچھے اور برے کے ساتھ آزماتے رہتے ہیں. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ, اور تم ہمارے ہی طرف لوٹ کر آنے والے ہو, یا تم جو ہے ہمارے ہی طرف لوٹائے جاؤ گے. اور ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ, پورا پورا اجر قیامت کے دن دے دیا جائے گا. لہذا اس دن جو جہنم سے جس کو محفوظ کر لیا گیا, فمن زحزح عن النار وادخل الجنة, اور جنت میں داخل کیا گیا, فقد فاز, وہی حقیقت میں کامیاب ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا جہاں ہم شہرت کے لیے مرتے ہیں, جہاں مال کو گھسیٹنے اور لوٹنے کے لیے مرتے ہیں, جہاں دن رات کوششیں کی جاتی ہیں, جہاں ایک ایک پائی کو جمع کیا جاتا ہے, یہ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیاوی ساز و سامان یہ صرف اور صرف دھوکے کا سامان ہے, یہ صرف اور صرف دھوکے کی چیز ہے. یہ آج ہے کل ختم ہو جائے گی. تو اللہ رب العزت نے اس دنیا کی بے حقیقتی کو آخرت کی یاد کے ساتھ ساتھ اس دنیا کی بے حقیقتی کو بھی اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا. ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو, قل ان الموت الذي تفرون منه, فرمایا کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو, جسے تم ناپسند کرتے ہو, جس گھونٹ کو پینا تمہیں پسند نہیں, جس دروازے سے داخل ہونا تمہیں پسند نہیں, وہ تمہیں آ کر پکڑے گی, وہ تمہیں آ لے گی, تمہیں دبوچ لے گی. فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ. پھر تمہیں ایسے رب کی طرف جو حاضر و غائب ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے, ایسے رب کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا. ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون. اور وہ اللہ رب العزت تمہیں ہر اس چیز کی خبر دے گا جو تم دنیا میں کر رہے تھے, جو کچھ انجام دے رہے تھے, جو کچھ تمہارے اعمال تھے, ان ساری چیزوں کا حساب و کتاب اللہ رب العزت تمہارے سامنے رکھ دے گا. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا
ऐनमा तकुनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। फरमाया कि जहां कहीं भी तुम रहोगे, जहां कहीं भी तुम रहो, तुम्हें मौत आ पकड़ेगी। ऐनमा तकुनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अगरचे कि तुम मजबूत से मजबूत किले में जाकर क्यों ना अपने आप को महफूज कर लो। ये किले, ये महफूज से महफूज मकामात, ये बिल्डिंगें, ये दरवाजे मौत को नहीं रोक सकते। मौत का फरिश्ता आकर पकड़ेगा, तुम्हें आ लेगा। हर जगह जो है, जहां कहीं भी आदमी छुपे, जहां कहीं भी अपने आप को महफूज समझे, वहां जो है मौत आ पकड़ेगी। एक शायर कहता है, वमन हाबा अस्बाब अलमनाया यनलहु वलो रामा अस्बाब अस्समाई बिसुल्लमी। शायर ने कहा कि अगर आदमी जो है मौत से भागता है, मौत के रास्ते से भागता है, तो भी मौत उसे आ पकड़ेगी, अगरचे कि वो सीढ़ियों के जरिए से आसमान ही पर क्यों ना चढ़ जाए। आसमान पर चढ़ जाना भी आदमी के मौत से जो है बचाव का जरिया नहीं। वो जहां कहीं भी रहे उसको मौत आ पकड़ेगी, और इसमें जर्रा बराबर भी आगे और पीछे नहीं होगा। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु रावी हदीस हैं, हदीस जामे तिर्मिज़ी और सुनन नसई में मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्सिरू ज़िक्र हादिमिल लज़्ज़ात, अक्सिरू ज़िक्र हादिमिल लज़्ज़ात यानी अल मौत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत को कसरत से याद करो, मौत को कसरत से याद करो। वो मौत जो तुम्हारे लज्जतों को काट देती है, वो मौत जो तुम्हारी लज्जतों को तुम्हें भुला देती है। आदमी अगर मौत को याद रखे तो ये उसकी लंबी लंबी प्लानिंग और ये बड़ी बड़ी ख्वाहिशें और ये बड़ी बड़ी उम्मीदें उसकी खत्म हो जाएंगी। आदमी आखिरत की तैयारी में मशगूल हो जाएगा। लेकिन जब आदमी मौत को भूल जाता है और ये समझता है कि उसे हमेशा रहना है, और ये समझता है कि अभी तो मेरी उम्र 40 साल है, अभी तो मेरी उम्र 50 साल है, अभी तो 60 साल है, अभी कई साल मेरी जिंदगी के बाकी हैं, अभी तो मैं बड़ा सेहतमंद हूं। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, ये सेहतमंदी, ये उम्र की कमी, ये जो है किसी शख्स की जिंदगी को बाकी रहने का सबब नहीं हो सकती। चुनांचे शायर कहता है, तज़व्वद मिन दुनिया फ़इन्नका ला तदरी इज़ा जुन्ना लैलुन हल तईशु इलल फजरी। शायर कहता है कि दुनिया से जो सामान तुमको जो है जमा करना है जमा कर लो, तुम्हें नहीं मालूम कि अगर रात हो चुकी है तो सुबह हो पाएगी या नहीं, फजर की रोशनी तुम देख पाओगे या नहीं। फकम मिन सहीहिन मात मिन गैरि इल्लतिन व कम मिन सकीमिन आशा हीनम मिन अद-दहरी। शायर ने कहा कि कितने सही और सेहतमंद लोग ऐसे हैं जो है फौरन उनको जो है मौत ने आ दबोचा। फकम मिन सहीहिन मात मिन गैरि इल्लतिन, कितने सेहतमंद ऐसे लोग हैं जिनको किसी बीमारी के बगैर मौत ने उनको आकर के दबोच लिया है, और कितने बीमार लोग ऐसे हैं जो एक लंबी जिंदगी बसर कर रहे हैं, मौत के बिस्तर पर लेटे हुए उन्हें सालों गुजर चुके, उसी हालत में उनकी जिंदगी बसर हो रही है। और कितने सेहतमंद हमारे आंखों के सामने ऐसे हैं कि अभी हमसे सलाम करके निकले, अभी जो है किसी को हार्ट अटैक, किसी को एक्सीडेंट, किसी को कोई और बीमारी ने दबोच लिया और फौरन जो है अपनी जगह पर वो खत्म हो गए। और कितने ऐसे हैं जिनके ताल्लुक से हम ये समझते हैं कि अब की मर्तबा जो है वो नजात न पाएंगे, अब ये बीमारी उन्हें जो है उनको जो है न छोड़ेगी, ये जो है बीमारी ये उनके मौत का सबब बनेगी, ये जो है अभी आखिरी जो है सांसें गिन रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि सालों से वो इसी हालत में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। लिहाजा शायर कहता है, कम मिन सहीहिन मात मिन गैरि इल्लतिन, कितने लोग ऐसे हैं जो बगैर किसी इल्लत और बगैर किसी बीमारी के मौत के आहनी पंजों में चले गए, और कितने बीमार ऐसे हैं जो एक लंबी जिंदगी बसर कर रहे हैं। वकम मिन सगीरिन युरजा तूल उम्रिहिम वक़द उदखिलत अजसादुहुम ज़ुल्मतुल क़ब्री। कहा कि कितने छोटे छोटे बच्चे ऐसे हैं जिनकी एक लंबी उम्र की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन उनको कब्र की तारीकियों में उनके जिस्मों को दाखिल कर दिया गया। कितने छोटे छोटे बच्चे जिनके ताल्लुक से हम ये समझते थे कि अभी तो ये जो है नौजवान होंगे, अभी जवानी की उम्र को पहुंचेंगे, शादियां होंगी, बच्चे होंगे और जो है एक लंबी उम्र जिएंगे, लेकिन हमारे आंखों के आगे हमारे हाथों पर उनको जो है कब्रिस्तान पहुंचाया गया और उन्हें कब्र की तारीकी में पहुंचा दिया गया। कहा वकम मिन उरूसिन ज़य्यनूहा लिज़ौजिहा वक़द नुसिजत अकफानुहा वहिय ला तदरी। कहा कि कितनी
کتنی عورتیں ایسی ہیں جنہیں ان کے شوہروں کے لیے مزین کیا گیا، جن کو ان کے شوہروں کے لیے تیار کیا گیا، لیکن وہ جو ہے عورت اور وہ لوگ نہیں جانتے کہ اس کے کفن کو جو ہے اس کے کفن کو بن دیا گیا ہے، اس کے کفن کو تیار کر دیا گیا ہے۔ تو معزز سامعین، کسی کا صحت مند ہونا، کسی کی کم عمری یہ سبب نہیں کہ وہ ایک لمبی زندگی گزارے گا، یہ اس بات کی گارنٹی نہیں کہ وہ ایک لمبی زندگی جیے گا۔ ابھی ہیں، کل جو ہے ہم میں سے کون رہے اور کون نہ رہے اس کی کسی کو جو ہے کوئی پتہ نہیں۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کون جو ہے کس قدر جو ہے لمبی زندگی بسر کرے گا، کس کی زندگی کے کتنے لمحے باقی ہیں، کتنے گھنٹے جو ہے باقی ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ تو معزز سامعین، موت کی تیاری کرنا یہ ہم سبھی کے لیے ضروری ہے۔ موت کو یاد رکھنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم موت کو یاد رکھتے ہیں تو اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ موت کو یاد رکھنے کے بڑے فوائد ہیں۔ موت کو اگر ہم یاد رکھیں تو موت کے بعد کی زندگی جو آخرت کی زندگی ہے، آدمی اس کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ اگر موت یاد ہو، اسے یہ پتا ہو کہ نہ جانے کس پل موت کا آہنی پنجہ مجھے آ دبوچے گا، نہ جانے موت کا کڑوا گھونٹ نہ جانے میں کب جو ہے پی لوں گا، اگر اس بات کا اسے یقین ہو، اس بات پر اسے ایمان ہو، تو وہ جو ہے اس دنیا کی رنگینیوں میں نہ کھو کر، دنیا کی اس دھوکے والی زندگی میں نہ کھو کر وہ آخرت کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص اگر موت کو یاد رکھتا ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر ہادم اللذات، کہ موت کو یاد کرو، جو وہ موت جو ہے آدمی کو اس کی لذتوں کو توڑنے والی، لذتوں کو کاٹنے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا کہ موت کو کثرت سے یاد کیا جائے، اگر موت کو کثرت سے یاد کیا جائے تو ایک اور فائدہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ لمبی لمبی امیدوں کو چھوڑ کر آخرت کی تیاری میں لگ جائے، اور اسے یہ نہ کہنا پڑے قیامت کے دن کہ اللہ رب العزت نے فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب جو ہے کسی شخص کے پاس موت آ جاتی ہے تب کہتا ہے رب ارجعون، اے میرے رب مجھے لوٹا دے۔ اس وقت کہتا ہے جب جو ہے جو آدمی موت سے غافل ہو، جو آدمی موت کو بھولا ہوا ہو اور آخرت کی تیاری نہ کیا ہو، موت کے بعد کی زندگی کا توشہ نہ اکٹھا کیا ہو، ایسا شخص جب موت آتی ہے تو کہتا ہے رب ارجعون، اے میرے رب مجھے لوٹا دے، مجھے لوٹا دو، مجھے جو ہے دنیا میں دوبارہ بھیج دو، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کہے گا کہ شاید کہ میں اچھے اعمال کر لوں، شاید کہ میں نیک اور صالح اعمال کر لوں، ان اعمال کو بجا لاؤں جن کو میں نے چھوڑ رکھا تھا۔ فیما ترکت کلا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ هو قائلها، یہ وہ کلمہ ہے جسے وہ کہنے ہی والا ہے۔ یہ ہر شخص کہتا ہے، جو خاص طور پر وہ لوگ جو آخرت کو بھولے بیٹھے ہیں، وہ لوگ جو موت کی بعد کی زندگی کو بھولے بیٹھے ہیں، یہ ہر شخص جب جو ہے اس کے سامنے موت کا فرشتہ آ کھڑا ہوگا اس وقت کہے گا رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا۔ معزز سامعین، ہر شخص وہ جو ہے اس بات کی امید کرے گا، اس بات کی تمنا کرے گا کہ اسے دنیا میں دوبارہ لوٹایا جائے، شاید کہ وہ کچھ نیک اعمال کر لے۔ ابھی ہمارے پاس زندگی کے کچھ لمحات باقی ہیں، ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے سالوں اپنی زندگی کے گزار دیے، اور وہ جو ہے بتی جو جل رہی تھی نہ جانے کس کنارے تک پہنچ چکی ہے، نہ جانے اس میں سے کس قدر چراغ کا تیل کس قدر باقی رہ گیا، اس کا ہمیں علم نہیں، نہ جانے وہ کب ختم ہو جائے، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے وہ تیل اور وہ پتی جو جل رہی ہے، ہمیں اس کا علم نہیں کہ نہ جانے آخری وقت کب وہ ٹمٹماتی ہوئی ختم ہو جائے۔ تو معزز سامعین، اس آخرت کی زندگی کی تیاری ہمیں کرنا ہے۔ اگر ہم جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق آخرت کو یاد کرتے ہیں، موت کو یاد کرتے ہیں، تو یہ موت کو یاد کرنا دنیاوی زندگی میں ہمیں زہد و تقوی سکھاتی ہے، اس دنیا کی حقیقت کو ہمارے آنکھوں کے سامنے لاتی ہے، اور جو ہے آدمی اس آخرت کو یاد کرتے ہوئے اس دنیا کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ چنانچہ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اکثروا ذکر ہادم اللذات، اور اسی طرح جو شخص کثرت سے آخرت کو یاد کرتا ہے، کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے، وہ شخص آخرت کی رغبت کرنے لگتا ہے، آخرت کی امید کرتا ہے، اور وہ آخرت اس کو جو ہے یہ یعنی موت کو کثرت سے یاد کرنا نیکیوں کی طرف اس کو جو ہے کھینچتا ہے، نیکیوں کی طرف اسے لاتا ہے۔ اور اسی طرح وہ شخص جو موت کو یاد کرتا ہے اس دنیا کی مصیبتوں کو حقیر سمجھتا ہے،
کیونکہ زندگی جس قدر بھی کٹھن ہو، جس قدر بھی مشکل ہو، جتنی بھی سخت ہو، وہ جانتا ہے کہ ایک دن اسے ختم ہونا ہے۔ اور یہ زندگی، یہ مختصر سی زندگی ہے، ایک وقت مجھے آئے گا جس میں موت جو ہے مجھے آدھا پہنچے گی اور میری زندگی ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا وہ جو ہے اس جو ہے فانی زندگی کو وہ جو ہے زیادہ اہمیت نہیں دیتا، اس دنیا میں آنے والی مصیبتوں اور پریشانیوں پر زیادہ وہ جو ہے پریشان نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور جو شخص جو ہے آخرت کو یاد کرتا ہے، جو شخص موت کو یاد کرتا ہے، وہ کثرت سے توبہ و استغفار کرتا ہے، کیونکہ جب وہ موت کو یاد کرتا ہے تو اپنا محاسبہ کرتا ہے کہ میں نے کیا نیک اعمال انجام دیے ہیں اور کون سے برے اعمال کیے ہیں۔ جب وہ اسے دیکھتا ہے کہ میرے نام اعمال میں کچھ برائیاں بھی ہیں، کچھ معصیت بھی ہے، کچھ گناہ بھی ہیں، فوراً اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف رجوع ہوتا ہے اور اللہ رب العزت سے توبہ و استغفار کرتا ہے۔ اور اسی طرح جو شخص موت کو یاد کرتا ہے وہ تواضع اپناتا ہے، کبر اور غرور سے، گھمنڈ سے جو ہے بچتا ہے اور تواضع اپناتا ہے، اور اسی طرح جو ہے لوگوں پر ظلم کرنے سے بچتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ موت کو کثرت سے یاد کریں۔ موت کو اگر ہم یاد کرنا چاہتے ہیں تو موت کو یاد کرنے کے بھی کچھ نسخے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ موت کو یاد کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے قبرستان کی زیارت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها فإنها تذكركم الآخرة۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں زیارت قبور سے، قبروں کی زیارت سے منع کر رکھا تھا، لیکن اب تم قبروں کی زیارت کرو، فزورها فإنها تذكركم الآخرة۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قبروں کی زیارت کرو کیونکہ یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہیں، آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ قبروں کی زیارت کریں، اور اسی طرح قبروں کی زیارت کے علاوہ جو ہے وعظ و نصیحت کی مجلسوں میں حاضر ہوں، جہاں آخرت یاد دلائی جائے، جہاں اس دنیا کی بے حقیقتی کو بیان کیا جائے، جہاں موت کی کٹھنائیوں کو ذکر کیا جائے، جہاں سکرات الموت کی شدت کو ذکر کیا جائے، جہاں قبر کی تنہائیوں کو ذکر کیا جائے، جہاں حشر کے میدان میں اٹھائے جانے والے حالات و کوائف کو ذکر کیا جائے، ایسی مجلسوں میں حاضر ہوں تاکہ ہمارے آنکھوں کے سامنے اس دنیا کی بے حقیقتی واضح ہو، تاکہ ہمیں آخرت کی تیاری کا ہمیں جو ہے ہمارے دلوں میں خیال پیدا ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس قسم کی نصیحت کی مجلسوں میں حاضر ہوں۔ اور اسی طرح اگر ہم آخرت کو یاد کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ مریضوں کی عیادت کریں، اور اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم آخرت کو یاد کریں، موت کو یاد کریں، تو کسی میت کو غسل دیتے ہوئے حاضر ہوں۔ وہ شخص جو صحت مند تھا، وہ شخص جو ہے طاقت و قوت کا حامل تھا، وہ جو ہے کیسا بے بس کسی کے ہاتھوں میں پڑا ہوا ہے، اس کو دیکھ کر ہمیں اپنی موت کی یاد آ سکتی ہے، اس دنیا کی بے حقیقتی کا ہمیں احساس ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ کثرت سے موت کو یاد کریں تاکہ ہم آخرت کی صحیح طریقے سے تیاری کر سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس دنیا کی بے حقیقتی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق بخشے، خرافات و بدعات سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے، شرک سے اللہ رب العزت ہمیں دور رکھے۔ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت پر جمع ہونے اور اسی کی بنیاد پر آپسی اتحاد و اتفاق کو قائم کرنے کی رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جو ہم میں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ رب العزت جو ہم میں بیمار ہیں ان کو شفاء کلیہ عطا فرما۔ اللہ رب العزت جو ہم میں قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔